رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اور جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم منایا، اس سے 1 سال کے غم دور رہتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، عصر کے بعد سے لے کر اب آگے 1 مہینہ انشاءاللہ ہم رمضان میں گزاریں گے۔ تو سب سے پہلے وہ وظائف جو عصر کے بعد سے آپ نے کرنے ہیں چاند دیکھنے سے پہلے تک کے، تاکہ آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار رہیں۔ نماز عصر کے بعد آپ نے سب سے پہلے 7 سلام 17 مرتبہ کرنے ہیں، اور یہ 7 سلام کون سے ہیں؟ یعنی کہ جو قرآن میں سلام قولا من رب رحیم، یہ سورۃ یاسین میں ہے۔ اس طرح سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ میں نے اوپر بھی آپ کو ساتھ لکھ دیے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا کہ آپ کے بچہ خوف سے، جن بھوت سے اور اسی طرح پکڑے جانے کے ڈر سے محفوظ رہے گا، اور اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اس کے جان و مال کے لیے یہ مجرب وظیفہ ہے جو آپ عصر کی نماز کے بعد کریں گے۔ اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے تو وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا، اس کا اثر آپ فوری طور پر محسوس کریں گے۔ تو عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور اب چاند نظر آ چکا ہے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت و فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و شکر عبادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ کر عطا ہوتا ہے۔ یہ جو کوئی بھی ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں، جس کا لنک میں نیچے دے چکی ہوں، اس میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے سورۃ شورى کی آیت پڑھنی ہے۔ وہ آپ میری ویڈیو ضرور واچ کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ کو دوسرے روزے کا، پہلے روزے کے بھی اذکار بتا چکی ہوں، تو تیسرے روزے کے اذکار اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو ابھی سب سے پہلے آپ استغفار کریں، اور ہاں جاتے جاتے ایک بات یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد 86 مرتبہ لازمی پڑھیں، یا بدی علی جائبی بالخیر یا بدی۔ یہ پورے رمضان میں آپ کے ہر مشکل کام کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اللہ حافظ۔